بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ولاگ بہت ہی اہم ہے، اور چونکہ میرے پاس وقت نہیں تھا، کافی زیادہ مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود میں نے سمجھا کہ چاہے اپنی گاڑی میں ہی بیٹھ کے اس ولاگ کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ تو آج 12 مئی جمعے کے دن صبح جب میں قرآن حکیم کا مطالعہ کر رہا تھا، تو جب سورہ طٰہٰ کی آیت 84 پہ پہنچا تو وہاں پہ ایک ایسا زبردست اور سبق آموز واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری جو اس وقت صورتحال ہے اس پہ 100% اپلیکیبل ہے، کیونکہ قرآن حکیم نے جو واقعات بیان کیے ہیں وہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، یا قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے ماضی کے واقعات بس بیان کر دیے۔ ان واقعات میں ایک سبق ہے، اور قرآن نے جو بیان کیا ہے وہ فلسفہ تاریخ ہے، کہ یعنی ماضی میں فلاں قوم نے یہ کام کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلا، اور ہمیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس پہ غور کریں اور یہ دیکھیں کہ اگر ہماری یہ روش ہوگی تو اس کا نتیجہ بھی یہی نکلے گا۔ تو اسی لیے جب ہم قرآن حکیم کو پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ جو ہیں وہ ماضی کے واقعات اور سابقہ جو پیغمبر ہیں ان کے جو کہانیاں ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں جی قرآن نے تو ماضی کے واقعات اس طرح سے بیان کر دیے ہیں، وہ بیان کرنے کا ایک بڑا زبردست مقصد ہے۔ اور یہی سورہ طٰہٰ جو قرآن حکیم کی 20ویں سورت ہے، اس کی آیت 84 سے جو واقعہ شروع ہوتا ہے، یہ تقریباً 10-12 آیات تک چلتا ہے، 95-6 تک۔ وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا کہ جا کے اس کو ہدایت دی جائے اور اللہ کا جو ہے وہ پیغام دیا جائے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ یہ ایک بہت بڑا معرکہ ہے تو میرے ساتھ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبوت دی، اور یہ دونوں پیغمبر جو ہیں وہ بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے اور فرعون کی جو ہے وہ سرکوبی کے لیے کہہ لیں کہ وہ میدان میں تھے۔ اسی دوران کچھ عرصے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پہ گئے اپنی قوم کے پاس نہیں تھے، جس کا ذکر اس سورہ طٰہٰ کی آیت 84 سے 95-6 تک آتا ہے، کچھ تھوڑا سا سورہ اعراف میں بھی آیا۔ تو جب میں پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ آیات سے جو مفہوم میرے سامنے آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دن کے لیے اپنی قوم کے پاس نہیں تھے تو قوم نے ان کی عدم موجودگی میں، حالانکہ حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہ تھے، ان کی عدم موجودگی میں سامری کے پاس اپنے تمام زیورات دی، اور اس نے ان سے ایک بچڑا بنایا اور ان کو بت پرستی کی طرف لگایا، اور وہی قوم جس کے پاس 2 پیغمبر آئے ہوئے تھے اس قوم نے بت پرستی شروع کر دی، اور وہ سارے کے سارے جو ہے وہ اس کے سامری کے سحر میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے قوم کی یہ حالت دیکھی کہ وہ توحید کو چھوڑ کے بت پرستی کر رہے ہیں، خدا کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی جو ہے وہ پوجا پرستش کر رہے ہیں، تو انہیں ظاہر اس پہ شدید غصہ آیا، اور قرآن کا یہ آیت ہے جس میں کہا کہ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی، ان کو غصے سے پوچھا کہ تم اپنی قوم کو اس چیز سے کیوں نہیں روک سکے، تم کیا کر رہے تھے، تم بھی پیغمبر ہو۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ماں کے بیٹے، مجھ پہ آپ ناراض نہ ہوں، مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو قوم میں انتشار پھیل جائے گا، قوم میں گروہ بندی ہو جائے گی، قوم میں پارٹی بازی آ جائے گی، تفرقہ آ جائے گا۔ تو میں نے اس چیز کا انتظار کیا کہ جب آپ آ جائیں گے ہم کوشش کریں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس تفرقے اور اس پولرائزیشن سے، اس پارٹیزم سے بچنے کے لیے میں نے وقتی طور پہ جو ہے وہ یہ ایون شرک یا بت پرستی تک جو ہے اس کو ہونے دیا۔ اب اس واقعے میں ایک بہت بڑا میسج پوشیدہ ہے۔ ہم ظاہر قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، یا پرانے وقت کی ایک کہانی پڑھ کے ہم نکل جاتے ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے غور و فکر کرو، تمہارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، میسج ہے۔ تو اس میسج پہ جب میں نے غور کیا کہ ایک پیغمبرانہ فراست دیکھیں کہ سب سے بڑا گناہ کہتے ہیں شرک ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، خدا شرک کو کہتے ہیں جی معاف نہیں کرے گا، لیکن ایک پیغمبر نے اپنی موجودگی میں شرک کو وقتی طور پہ برداشت کر لیا، لیکن اس نے وہاں پہ فرقہ واریت، پارٹیزم اور گروہ بندی، پولرائزیشن یہ نہیں ہونے دی۔ اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، اور اس میں صرف مسئلہ ہماری مذہبی گروہ بندی نہیں ہے،
مذہبی جو گروہ بندی ہے وہ تو صرف مذہبی مقامات تک کے لیے ہوتی ہے. ہم بازار میں ہوتے ہیں, سب لوگ وہاں پہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی علم نہیں ہوتا. جو ہی اذان ہوتی ہے پھر ہم اپنے اپنے مسالک کی مساجد ڈھونڈتے ہیں اور وہاں سے پھر واپس آ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو مذہبی فرقہ واریت کا اثر تو صرف مذہبی مقامات پہ ہوتا ہے, مساجد میں ہوگا جہاں پہ وہ مراکز ہے. لیکن یہ جو دوسری گروہ بندی ہے, پولرائزیشن ہے, اس کا اثر پورے معاشرے میں ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. وہ یہ ہے, کوئی آدمی سے انکار نہیں کر سکتا. اور فرعون کے جو جہاں بڑے جرائم خدا نے گنوائے, وہاں ایک بڑا جرم یہ تھا کہ وہ لوگوں کو تقسیم کرتا تھا اور اپنی حکومت, یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول. تو قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ فرقوں میں مت پڑھو, اور جو لوگ فرقوں میں پڑھے اس کا رسول آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور فرقہ بندی میں نہ پڑھو, یہ شرک ہے. اور یہ واقعہ کہ ہارون علیہ السلام نے وقتی طور پہ شرک کو, بت پرستی کو ہونے دیا, لیکن پارٹی بازی, گروہ بندی, پولرائزیشن وہ انہوں نے نہیں کرنے دی, تاکہ قوم متحد رہے. متحد قوم کو ہم ڈائیورٹ کر لیں گے. ہماری دنیا اسی وجہ سے خراب ہے, ہم کیوں آگے ترقی نہیں کر سکے, یہی ریزن ہے. ویسٹ میں پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, یہاں مذہبی فرقے بھی ہیں, لیکن وہ ایک سوچ کی حد تک, ان کو مخاطب فکر آپ کہہ سکتے ہیں, وہ اس طرح کا ماحول نہیں جیسے ہمارا بدقسمتی سے ہے. تو قرآن کا یہ میسج جو میں آپ لوگوں کو, میں آپ کی توجہ بھی اس طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں. برائے مہربانی آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں قرآن کے نسخے ہیں, انہیں کھولیے, جس ترجمے کو آپ مناسب سمجھتے ہیں, جس سے آپ کو مزہ آتا ہے اسے پڑھیے. اور میسج سب کا ایک ہی ہے. سورہ طٰہٰ 20ویں سورہ آیت 84 سے 85-86 تک یہ چلتا ہے پورا واقعہ, اور یہ ایک ہی واقعہ, اور آپ پڑھیں گے, غور کریں گے, اور پھر آپ بھی اسی نتیجے پہ پہنچیں گے جس پہ میں پہنچاؤں. تو ضرور بتائیے, پڑھ کے کمنٹس میں لکھیے. اپنا خیال رکھیے اور دوست صاحب آپ تک بھی شیئر کیجیے. اگلے ولاگ تک لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.